حضرت عمر بن خطاب عدل کا سلطان الفاروق کی داستان اسلامک وارئرز ہسٹری سٹائل پیدائش اور بہادری مکہ کی گرم ریت میں ایک ایسا بچے نے آنکھ کھولی جس کی آنکھوں میں جوش، جس کی زبان پر سچ اور جس کے ہاتھوں میں غیرت تھی۔ اس کا نام رکھا گیا عمر بن خطاب۔ وہ پہلوان، بہترین گھڑ سوار اور عرب کے بہادر ترین نوجوانوں میں نمایاں تھا، لیکن اس کے دل میں اس وقت اسلام کے خلاف سختی تھی۔ قرآن کی آیت نے سب بدل دیا۔ ایک دن تلوار ہاتھ میں لے کر نکلا، محمد کو قتل کر دیتا ہوں۔ راہ میں کسی نے بتایا، پہلے اپنی بہن کے گھر دیکھ لے، وہ بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ غصے سے دروازہ توڑا اور سورۃ طٰہٰ کی آیتیں نظر آئیں۔ الفاظ پڑھ کر دل لرز گیا۔ اے عامر، یہ کلام انسان کا نہیں، یہ رب العالمین کا پیغام ہے۔ آنسو بہنے لگے، تلوار گر پڑی اور زبان نے اقرار کیا، اشہدہ ان لویا آلائے آلویا اللہ و اشہدہ انوے مائموے دالف روئے ساولا اللہ۔ اسلام کی تاریخ کا سب سے طاقتور لمحہ یہی تھا، اور اسی دن سے اسلام مضبوط ہوا۔ پہلی بار اسلام کا کھلا اعلان۔ قبول اسلام کے بعد کہا، ہم حق پر ہیں، پھر چائپ کر کیوں عبادت کریں؟ مسلمانوں کا قافلہ لے کر بیت اللہ میں بلند آواز سے نماز ادا کی۔ قریش کے سردار ہکا بکا رہ گئے، اور رسول نے فرمایا، اللہ نے عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دی۔ لقب ملا الفاروق، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اسلامی فتوحات کا عظیم دور۔ رسول کی وفات کے بعد اب دوسرے خلیفہ بنے۔ ان کے زمانے میں ایران فتح، روم کی بڑی سلطنت لرز گئی۔ شام، مصر، عراق اسلام کے قدموں میں۔ بیت المقدس بغیر خون بہائے فتح۔ وہ فتوحات جو ایک عام قوم کو عالمی طاقت بنا گئیں۔ بادشاہ خوف سے کہتے تھے، عمر کا نام سن کر ہماری نیندیں الفاڑ جاتی ہیں۔ الفاروقی راتوں کو اونٹ پر بیٹھ کر مدینہ کی گلیوں میں پہرا دیتے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں۔ ایک دفعہ ایک بھوکی ماں کے بچوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ کر کھانا پکایا۔ فرمایا، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ ایسا انصاف دنیا نے نہ پہلے دیکھا، نہ بعد میں دیکھے گی۔ شہادت کا لمحہ۔ ایک صبح فجر کی نماز میں ایک مجوس غلام نے خنجر سے حملہ کیا۔ زخم شدید تھے۔ چند دن بعد اس عظیم رہنما نے رخصت لی۔ آخری خواہش یہ تھی، مجھے رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ اور آج مسجد نبوی میں رسول اکرم اور ابو بکر صدیق کے ساتھ آرام فرما ہے۔ لوگ کہتے ہیں، عمر میرے نہیں، عدل کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ ہے۔